بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعہ 5 ربیع الثانی سن 1442 ہجری کے مطابق 20 نومبر سن 2020 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. ہم اپنے آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکیں گے، اور جو سامعین اس پروگرام نور اسلام میں سوالات پوچھنا چاہتے ہیں قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تو وہ ابھی رابطہ قائم فرما سکتے ہیں اور پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جی. اس میں یہ کال نہیں آ رہی، تو دیکھتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی اور کال آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم رسول کر لیں گے ابھی. اور محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب آپ سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، کیوں نہیں جواب آ رہا؟ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ ہلو، مولانا کچھ لگتا ہے کہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ جو سامعین ایک رابطہ تو ہوا ہے، لیکن آواز آن ایریا ہم تک آواز نہیں پہنچ رہی ان کی. اگر میں اپنے ساتھی کو جو میرے ساتھ آپریٹر ہے اگر ان کو تلاش کر سکوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی مدد لی جائے تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں اور یہ پرابلم نہ ہو. ایس ایم ایس کے سوالات دے دیں. آپریٹر تو اس وقت کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ہم ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آ سکتے ہیں مولانا، اور اس طرح میں ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہ آ جائے، تو پھر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے انشاءاللہ. سوال ہے ابو کلام صاحب کا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر مونچھ یا داڑھی کے کچھ بال سفید ہو جائیں تو ان سفید بالوں کو بیچ میں سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بالوں کے سلسلے میں انتظام یہ رہتا ہے کہ یا تو بال جو ہے وہ کالے رہتے ہیں یا پھر براؤن رہتے ہیں، اور جیسے ہی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر بڑھاپے کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، یا پھر کسی مرض یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے بھی بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں. یہ تو ایک فطری معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو انسانوں میں جاری رکھا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. کسی کو بال جو ہے وہ جلدی سفید ہوتے ہیں، کسی کے بال جو ہے وہ تاخیر سے سفید ہوتے ہیں. تو جہاں تک جو ہے اپنے جو سفید ہونے والے بالوں کو کٹ کرنے کے سلسلے میں جو اقوال علماء نے احادیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں، تو بعض روایات جو ترمذی، مسند احمد اور بیہقی وغیرہ میں بعض صحابہ کرام سے جو روایات مروی ہیں، ان روایات کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ بالوں کا سفید ہو جانا ایک مسلمان کے چہرے پر نور ہے، اپنے نور کو اپنے چہرے سے نہ ہٹائیں. تو اس طرح کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. ان روایات کو جمع کر کے امام نووی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ، تو ان کی تحقیق یہ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی شخص اپنے سر کے یا مونچھوں کے یا داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں تو ان سے سفید بالوں کو اگر نکال دیتا ہے، کٹ کر دیتا ہے، تو میں اس کو حرام تو نہیں سمجھتا، لیکن میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر امام نووی رحمہ اللہ جو اس بات کو پسندیدہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جہاں تک یہ جو سفید بال کسی کے آ جاتے ہیں یا بال کسی کے سفید ہو جاتے ہیں، تو ان سفید بالوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان کے بارے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیم اس طرح ہم پاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، کہ یہود و نصارہ جو ہے اپنے بالوں کو، سفید بالوں کا رنگ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے، مگر تم لوگ ان کی مخالفت کرو. اور ان کی مخالفت کا ایک عملی نمونہ آپ نے پیش کیا جو صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو ہے وہ لائے گئے، ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے. تب پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کے بالوں کا سفید رنگ جو ہے وہ تبدیل کرو، مگر کالے رنگ سے دور رہنا، کالا رنگ دور رکھنا. اب ان تمام دلائل کو جمع کر کے بات واضح ہوتی ہے کہ سفید بالوں کا رنگ جو ہے تبدیل کرنا یہ افضل ہے، لیکن تبدیل کرنے کے سلسلے میں بہتر طریقہ جو بتایا گیا، جو صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، تو یہ صحابہ کرام اپنے بالوں کا استعمال کیا کرتے تھے. اور امام نووی رحمہ اللہ یہ بات پیش فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرنا چاہیں اور وہ رنگ کالا بھی نہ ہو اور خوبصورت بھی لگے، تو ڈارک براؤن رنگ جو ہے آپ استعمال کریں. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کالے رنگ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے بالوں کی خوبصورتی بھی جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کا طریقہ اپنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اس میں ممانعت کی سختی نہیں کہ اگر آپ سفید بالوں کو کاٹتے ہیں، علماء نے کہا کہ بہتر نہیں، لیکن اس میں آپ کے لیے ہی مناسب نہیں لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سفید بال کاٹیں گے تو پھر درمیان میں جو ہے گیپ آ جائے گا، جگہ بن جائے گی، تو پھر یہ بھی جو ہے منظر جو ہے اس میں بدصورتی نظر آئے گی کہ منظر اچھا نہیں لگے گا کہ درمیان سے جو ہے سوراخ نظر آ رہا ہے اور اطراف کالے بال اور درمیان میں جو ہے جگہ بالکل بنی ہوئی، تو یہ
خوبصورتی کے خلاف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے سفید بال کٹ کرنے سے آپ کی جوانی واپس نہیں آتی، اور جو صورتحال ہے آپ کی عمر، آپ کی قوت، وہ سب چیزیں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عنقریب جو ہے آپ کو اور بھی زیادہ بڑھاپا آ جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جو ہے آپ آخرت کی منزل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کر چکے ہوں۔ تو اس طرح سے بھائی اس سلسلے میں یہ چند باتیں مناسب لگ رہی تھی جو میں نے پیش کی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اس میں اور بھی کئی تفصیلات ہو سکتے ہیں اور سامعین آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگلی کال ہم لیتے ہیں، بلکہ یہ پہلی کال ہوگی ہمارے سامعین کی۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ جی میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بھائی، کیا سوال ہے؟ جی میرا 2 سوال ہے۔ جی ضرور۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کسی کے انتظار میں کہ وہ آ جائیں گے، وہ کل آئیں گے، کل اتنے بجے آئیں گے، پرسوں اتنے بجے آئیں گے، تو اس کے انتظار میں جو ہے تو میت کو گھر میں رکھتے ہیں 2 دن 3 دن کسی وجہ سے انتظار میں۔ جی جی تو اس کا اصل اس میں جو ہے 1 دن 2 دن جو گھر میں رکھتے ہیں میت کو، لاش کو جب رکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں کوئی عمل ہے کیا؟ کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میت کے پاس میں؟ تو نہیں تو 2-3 دن رکھنے کے نہیں صرف اس بنا پر کہ فلاں حضرات یا جو رشتہ دار ہے وہ آ جائیں، آ کے چہرہ دیکھ لیں۔ جی جی اس حوالے یہ ہوتا ہے۔ جی یہ ہوتا ہے کہ بس فلاں صاحب آ رہے ہیں تو فلاں صاحب آ رہے ہیں تو اس کے انتظار میں جو ہے 2 دن 3 دن رکھتے ہیں۔ تو اس کے درمیان میں کچھ عمل ہے کیا میت کے لیے؟ ہاں جی، وہ تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ۔ جی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نام بتانا بہتر نہیں ہے، اس لیے میں صرف سوال ہی کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی سوال یہ ہے کہ جو آج کل جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اسٹار ہوتے ہیں آج کل، جو اتنے بڑے بڑے شو میں جتنے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اسٹار آج کل لوگ اس کو مانتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اصل یہ جو لفظ آپ سوال کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا بڑے ہوتے ہیں؟ شر اصل کیا ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ آج کل ٹی وی شو میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اور لائیو ٹی وی شو میں جو پروگرام چلتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ پروگرام، فلم ہے اور ساری جو چیزیں ہیں۔ جی بھائی عبداللہ بھائی، اگر اس کو مسئلے کو چھوڑے، یہ دیکھیے کہ آپ چھوٹے کپڑوں کا بڑے کپڑوں میں کیا بات کریں، بس وہ بتا دیں۔ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل جو ہے جتنے چھوٹے کپڑے میں لوگ دیکھتے ہیں اسٹار کو، اوکے، اتنے بڑے ان کو اسٹار مانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بڑے اسٹار ہمارے مانتے ہیں۔ دیش کے اوکے بہت بڑے اسٹار ہیں۔ چلیے آگے بات۔ جی تو میرا دوسرا سوال اسی ساتھ میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں ہندو ہوں اور نہ ہی میں مسلم ہوں، نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلم ہوں، بس میں ایک انسان ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور وہ ہندو لڑکیاں جو ہے مسلم سے شادی کر رہی ہے اور جو لڑکے ہیں وہ غیر مسلم لڑکیاں سے شادی کر رہی ہیں، تو وہ مندر میں جاتے ہیں، وہ مندر میں جاتے ہیں، وہ مسجد میں جاتے ہیں، تو یہ بچے جو ہو رہے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ضرور انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی، بہت شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، کیا جواب پہلے سوال کا کہ میت کو جو 2-3 دن تک رکھتے ہیں کسی کے انتظار میں کہ وہ پہنچ جائیں، تو یہ پوچھ یہ رہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رکھنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان 2-3 دنوں میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نصبہ اس سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان پر غور کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہمیں ملتی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسی میں دوبارہ واپس پہنچائے گا، اور اسی مٹی سے جو ہے دوبارہ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو مٹی سے آیا ہوا انسان مٹی ہی میں دوبارہ واپس بھیجا جائے گا، اور اسی لیے ہر ایک میت کو مسلمان جو ہے، ہر مسلم میت کو جو ہے مٹی میں پہنچا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی
کہ لا ينبغي لجیفتی مسلم ان تحبس فی البیت یا ان تحبس، کہ مسلمان کا جو مردہ جسم ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس جسم کی تدفین کے سلسلے میں جو ہے تاخیر کی جائے۔ یہ ہو گئی ایک اہم تعلیم۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کی تدفین کے میت کی تدفین کے سلسلے میں جو ہے جلدی کرو، کیونکہ فإن كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی، اگر وہ نیک شخص تھا تو یہ کہے گا کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، اور دوسری حدیث میں ہے کہ فخیر تقدمونہ الیہ یا علیہ، کہ اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ شخص گنہگار تھا مثلا تو فشر تضعونہ عن رقابکم، کہ ایک برا شخص تھا جسے تم اپنے گردنوں اپنے کندھوں کے اوپر سے اتار رہے ہو، اسی طرح برے شخص کی طرف سے آواز یہ آئے گی کہ یا ویلہا این تذہبون بہا، کہ بربادی، کہ کہاں پہ تم لوگ لے کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے میت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، اور اگر مختصر سا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ مدت ہے تو پھر جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے لوگ اتنے زیادہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ میت کی تدفین کے سلسلے میں جلدی کرنے کا جو حکم دیا گیا تو اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میت کا جسم جو ہے وہ بگڑ جائے، اس میں بگاڑ آ جائے اور اس سے بدبو آئے، پھر پیٹ جو ہے وہ پھٹ جائے اور اندر کے اعضاء باہر آئیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کو جراثیم لگ جائیں، اور پھر جہاں جو لوگ وہاں پہ حاضر ہوں موجود ہوں وہ بھی جو ہے بیماری کا شکار ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے تاخیر کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، سمجھداری کے خلاف ہے، تو انسان کی صحت مندی کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے زیادہ ثواب کا کام، افضل کام یہی ہے کہ میت کی تدفین میں جلدی کی جائے، اور بہت سارے لوگ جو دور دراز مقامات پہ آئے ہوئے ہیں، دور دراز مقامات سے آئے ہوں، ان کے لیے بھی سہولت یہی ہے کہ تدفین میں شرکت کریں، پھر واپس اپنے اپنے مقام پہ چلے جائیں۔ تو اس سے بھائی سب سے پہلے موصوف کا یہ مسئلہ ہم یعنی حل کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے کہ میت کی تدفین کے بارے میں تاخیر نہ کریں، یہ تاخیر شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اب آتی ہے بات کہ چاہے تاخیر کریں یا نہ کریں، مثلا تاخیر کر کے کوئی گناہ کرتا ہے یا پھر جلدی تدفین کا معاملہ عمل میں آتا ہے، مثلا کچھ گھنٹے کے لیے کم از کم یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار آ جائیں اور قبر جو ہے وہ کھودی جائے، تو اس طرح جو ہے تدفین سے پہلے کچھ گھنٹے بھی اگر ہوتے ہوں تو اتنی دیر میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس موقع پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہم وہی کریں۔ جیسے مثال کے طور پر جب پیارے نبی کے ایک پیارے دوست، پیارے صحابی اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی وفات ہوئی تو پیارے نبی ان کے گھر پر تشریف لے گئے، اور پھر جب دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، ان کی آنکھوں کو آپ نے بند کیا اور ان کے گھر والوں کو آپ نے تاکید کی کہ اس مقام پر جنازے کے پاس یا میت کے پاس بیٹھ کر جو ہے تم لوگ اپنی زبان سے بھلی باتیں کہو، اپنے لیے بھی میت کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پر فرشتے حاضر رہتے ہیں، اور جو کچھ تم لوگ کہو گے چاہے وہ بھلی بات ہو یا پھر بھلی بات نہ ہو، ہر بات پہ جو ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ تاکید آپ نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو میت تھی، ابو سلمہ کا جسم تھا، ان کے حق میں جو ہے آپ نے رحمت کی، مغفرت کی دعا کی، اور جو لواحقین، جو پسماندگان، جو گھر والے تھے، ان کے حق میں بھی جو ہے اجر کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتر متبادل ان کو حاصل ہونے کے سلسلے میں آپ نے دعا کی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ فارغ رخصت ہو کے چلے گئے۔ تو پیارے نبی نے بتایا کہ کیا کام ہو سکتا ہے کہ میت کے حق میں دعا کرے، میت کے گھر والوں کے حق میں دعا کرے، میت کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا، اور ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے صبر کی تلقین، اور اجر کے بارے میں ان کو جو ہے تاکید کرے کہ صبر پہ اجر ملے گا، اور بہتر متبادل ان کو حاصل ہونے کے لیے دعائیں کر کے آپ اس طرح یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔
ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام ہمیں احادیث میں نہیں ملتا ہے. اور جہاں تک لوگ وہاں پہ بیٹھ کر دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ مثلا اگر کوئی قرآن کی تلاوت اس معنی میں کرتا ہے کہ اب خالی بیٹھ کے کیا کریں گے، فضول باتیں کرنے کے بجائے یا دنیاوی باتیں کرنے کے بجائے کچھ دیر دعا کی میت کے حق میں، اب اس کے بعد فارغ بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی اہم عبادت ہے. تو اس طرح قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یا یہ سوچے کہ تخفیف ہوگی، یا یہ سوچے کہ یہ ثواب ہم تلاوت جو کر رہے ہیں اس کا ثواب جو ہے ہم میت تک پہنچا دیں گے، یہ اعتقاد اگر نہیں ہے تو پھر اس مقام پہ تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسا کہ حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے، ترمذی میں حضرت عمران بن حسین سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس قرآن کی تلاوت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے. تو اس بات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے بعد اپنے حق میں، میت کے حق میں، میت کے قرابت داروں کے حق میں، لواحقین کے حق میں دعا کرتا ہے تو یہ بات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی بالکل اجازت دی جا سکتی ہے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا کہ کچھ لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلم ہیں، ہم بس انسانیت کو مانتے ہیں اور انسانیت کا پرچار کرتے ہیں. اس کی بنا پر وہ کئی اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس سے اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے انسان بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اور بہترین انسان وہی ہے جو مسلمان ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان نہیں تو پھر وہ سب سے بہتر انسان، مکمل انسان نہیں ہو سکتا. اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسلم تو نہیں مگر انسان ہیں، تو بے شک دین اسلام بھی تو انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو انسان نہیں رہتا. اور اس سلسلے میں ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر جزائے خیر، اجر و ثواب کی بشارت دی، اور گناہ کرنے پر سزا کے بارے میں وعید سنائی، سزا سنائی کہ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی. تو سب سے پہلے دین اسلام تو لوگوں کو انسان بناتا ہے، اور اگر یہ بھلائی پر اجر کی، جنت کی بشارت نہ ہو، اور برائی پر سزا اور جہنم کے بارے میں اگر وعید اور سزا نہ سنائی جائے تو پھر انسان جو حیوان بن جائے گا اور منمانی کرے گا. منمانی اس لیے کرے گا کہ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کی فکر نہیں، میں قتل کروں، بدکاری کروں، ظلم کروں، چھین لوں، غصب کروں، کون روکے گا؟ نہ تو مجھے جنت پہ ایمان ہے نہ جہنم پہ ایمان ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے کفر کے کلمات ہیں کہ ہم جو ہے انسان تو ہے مگر اسلام کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کو چاہے اگر وہ مسلمان ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آئے، جیسا کہ دین اسلام سارے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. تو ہم جس طرح جن کے پاس دین اسلام نہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہیں لیکن اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کو مانتے مگر اسلام کو نہیں مانتے، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ دین اسلام کے بارے میں اللہ و رسول کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور جو حضرات دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین اسلام کی سربلندی کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں. ایسے لوگوں کو جو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، ایسے اور بگاڑتے ہیں اور بھی بھٹکاتے ہیں اور بھی جو ہے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں، انسانیت سے دور کرتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کو دین اسلام کے قریب لانے کے لیے آپ ان سے رابطہ کریں، ملاقات کریں، اسلام کی دعوت پیش کریں. بڑی لمبی دعوت نہیں بلکہ مختصر سی باتیں ان کے سامنے پیش کر کے ان کو مائل کرنے کی، متاثر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو. اور اگر ان کو ہدایت کی دلچسپی ان کے پاس اگر ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو ہے دین اسلام کی طرف واپس آ جائیں اور اس کے بعد جو اسلام پہ انشاءاللہ قائم رہیں. تو صاحب یہ ہو گئی ابتدائی باتیں. اور جہاں تک ایسے لوگوں کا جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لینا کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، یا پھر جو ہے مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، اگر جو سامنے والا جو فریق ہے
اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تب تو اسلام یعنی نکاح صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں آنے سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی نکاح ہو گیا ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور جو ان دونوں کے آپس میں جو رشتہ ہوگا وہ حلال کا رشتہ نہیں ہوگا، جیسا کہ دین اسلام یہ بات بتاتا ہے۔ اگر وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، جب اس بات کو مانتے ہی نہیں تو پھر پہلے ان کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ اگر آپ مسلم ہیں تو اس بات کو مانیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، ساری زندگی گناہ کیوں کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ مطمئن ہو تو آپ جو ہے اسے اسلام میں لے آئیں، پھر اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو حلال طریقے سے قائم کریں۔ اس طرح آپ کوشش کریں، ان کو سدھارنے کی جو ہے جدوجہد کریں، سیدھے راستے پہ آتے ہیں تب آپ کو ڈبل ثواب ہے، اگر نہیں آتے تب بھی جو ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ثواب انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ اگلی کال لینے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے، بس انسانیت کا دین ہے۔ تو جس ذات نے، اوپر والے نے انسان کو بنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ انسان کا دین اسلام ہے، تو پھر انسانیت کا دین ہی تو اسلام ہے۔ یہ بنانے والے نے کہا ہے، جب بنانے والا یہ خود کہہ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ پھر انسانیت کون سی ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ جی صاحب بھائی اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عجیب۔ السلام علیکم۔ ورنہ آج پر کچھ مشکل ہو رہی ہے، یہ اللہ جانے۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، کچھ وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام نظام الدین ہے۔ نظام الدین بھائی، کیا سوال ہے؟ دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہندو لوگ کا جو چھٹ پرو ہوتا ہے یا دیوالی ہوتا ہے یا ہولی، جو بھی پرو ہوتا ہے مذہبی جو ان کی رسومات ہیں، جی، تو اس میں جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی ایسے کر کے، تو مسلم لوگ بھی مطلب ان لوگ کو شبھ کامنا دیتے ہیں کہ آپ کو ہولی کا شبھ کامنا، ویسے کر کے جو ہوتا ہے نا اپنے جو سنسکرت بھاشا میں تو وہی سب بولتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کو شبھ کامنا دینا مطلب یا دے سکتے کہ نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی مسلم دوسرے مسلم کو بول دیتا ہے کہ جیسے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، تو اگر جس کو بولا وہ اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر مسلم ہے تو یعنی جو بولنے والا ہے اس کو خود، یعنی وہ جو بولتا ہے نا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے نماز کے ساتھ پوچھ رہے ہیں تو یہ اس میں ذرا بات الجھ جائے گی نا۔ اگر آپ ویسے ہی کہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو پھر تو اس کو جواب بہت واضح ہوگا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا میں نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں اگر اس کو کوئی کافر کہتا تو اس کا جواب الگ ہوگا۔ تو دونوں ایک ساتھ کر کے بتا دیجئے، جیسے کہ کوئی آدمی بول دیتا ہے نا کسی کو کہ یار وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، اچھی بات ہے۔ اور ایسے بھی بول دیتا ہے نا کہ وہ مطلب ڈرامہ کرتا ہے، یہ وہ ایسا ویسا، تو وہ کافر ہے۔ مطلب ڈرامہ کیا مطلب؟ کوئی بھی اگر ڈرامہ مطلب جیسے کہ وہ ناٹک جو ہوتا ہے ہندو لوگ کے ساتھ، مطلب جو پروگرام ہوتا ہے اس میں پوجا والے یا جو بھی ڈرامہ ایسا، ان لوگ کا تو بہت تہوار ہوتا ہے جی جی، تو یعنی کسی طرح بھی مسلم کو دوسرا مسلم اگر کافر کہہ دے، چاہے نماز کے وجہ سے ہو یا ایسے ہی، انشاءاللہ کیا بولنے والا کافر ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا مسلم ہے تو؟ جی بھائی، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، دونوں سوال واضح ہیں۔
جی مولانا، پہلا سوال محترم نظام الدین صاحب کا کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی رسومات ہیں ان میں انہیں جا کے شبھ کامنائیں کہنا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا، یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف دین اسلام کو مانتا ہے، اور دین اسلام کے سوا کوئی بھی دنیا میں مذہب پایا جاتا ہے تو اس کو سچا مذہب نہیں مان سکتا، کہ دنیا میں لوگ ہیں اور اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد اس طرح واضح کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام میں جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ لازماً جو ہے کسی پر اپنی قوت کا استعمال کر کے کہو کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام کو قبول کرو، لیکن دعوت دینا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق انسان کو چاہیے کہ جن کے پاس یہ دین نہیں ہے، اس دین سے جو لوگ محروم ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی رحمت والا دین اسلام ہے، تو سب لوگوں کو ہم لوگ جو ہے دین اسلام میں لے آئیں، یہ اچھا جذبہ ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی کہ پیارے نبی جو ہے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش میں، ان کو دعوت دینے کی کوشش میں، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے مسلم بن جائیں، تو اس محنت کی کوشش، یہ کوشش اور محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے تھے، بے حد تھکتے رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پڑھ کر تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ تو یہاں پر جو ہے لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے، ان کو مسلمان بنانے کے لیے آپ اتنی پریشانی میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ تو یہ پیارے نبی کا شوق، دلچسپی، محنت، اس پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو مطمئن کیا کہ آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے دلوں میں جذبہ رکھیں۔ اب آتی ہے بات کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے کہ ان کے تہوار جو ہوتے ہیں، تو ان تہواروں کے موقع پر وہ جو ہے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو یہ پرستش جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پرستش کرنا، یہ جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو ہے شرک جو ہے سب سے زیادہ بڑا، بدترین گناہ، بدترین ظلم ہے، بہت ہی برا کام ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں شرک سے منع کیا۔ تو جب وہ شرک کا کام کر رہے ہوں تو پھر آپ شرک کی مناسبت سے یہ کہیں کہ آپ کو یہ کام مبارک ہو، تو مسلمان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہ کرنے کے لیے، یعنی نہ کرنے کی حیثیت نہیں ہے، کوئی جان کی مجبوری ہے، جان کا خطرہ ہے، مثلا نعوذ باللہ، ایسے مقام پہ آپ لوگ ہوں، تو آپ پہلے سے احتیاط کریں کہ عید کے دنوں میں کسی اور مقام پہ، آپ ایسے تہواروں کے موقع پر کسی اور مقام پہ چلے جائیں، کیونکہ ہر ایک مسلمان مجبور نہیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے جو تہوار ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سے آنا جانا ہوتا ہے، لیکن ان کو جو ہے جو مبارکباد نہیں دیتے ہیں، ان کو کنگریچولیشنز نہیں کہتے ہیں، اس میں یعنی آرام سے گزارا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی مقام ایسا ہے بہت ہی خطرناک مقام، نعوذ باللہ، اس مقام پہ آپ اگر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کر کے مسلمانوں کے محلے میں آئیں، لیکن ایسی بھی کوئی سہولت نہیں، مجبوری ہے اور آپ کو کہنا ہی پڑتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر ہم جو ہے ایسی صورت میں قرآن مجید کی اس آیت، اس تعلیم پہ غور کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے کھلے دل سے شرک یا کفر کا کلمہ کہتا ہے تو پھر اس پر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، لیکن وَلَٰكِن مَّنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا لیکن اس کے دل میں اگر شرک اور کفر نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجبوری کی آخری صورت اگر ہے تو آپ اپنی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات آپ نہ رکھیں، زبان سے کہہ دے، پھر زبان سے بات ختم ہو جائے گی، دل میں یہ محبت، شرک کا
جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا مطمئن ہونا، یہ جذبات آپ کے دل میں نہ رہیں. لیکن ہم نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ عزیمت یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ قائم رکھیں، عزیمت پہ قائم رکھیں، اور ایسے مواقع پر، ایسی مناسبتوں پر جو ہے ان کو مبارکباد وغیرہ نہ دیں. اور ان کے علاوہ دوسری بہت ساری باتیں ہیں تو آپ اللہ خوش رکھے. جیسے پیارے نبی یہودیوں کی، جو یہودی جب آپ کو جو ہے چھینک کر آپ کے سامنے الحمدللہ کہتے تو پیارے نبی ان کو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست کر دے. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کرے، آپ کو خوشی دے، آپ کو اچھا رکھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے، اس میں بھی علماء نے یہ نقطہ بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے مطلب یہ خوشی کیسے ہوگی؟ جب آپ اسلام میں آئیں گے، اسلام پہ عمل کریں گے، ہدایت ملے گی، جنت ملے گی، آپ کو خوشی ہوگی. تو اس طرح اچھی نیت رکھتے ہوئے آپ ان سے کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے. اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیراً. اگر ہم جو عام افراد ہیں، عام لوگ ہیں جن کے پاس دین کا زیادہ علم بھی نہیں ہے، تو وہ کیا اسلام کی دعوت دیں گے اور کیا کہیں گے کہ آپ لوگ مسلمان ہو جائیں؟ ان کا تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ بھئی وہ ان کے پڑوسی نے جو کہ غیر مسلم ہے اس نے کہا کہ جی ہمارے ہاں اب یہ ہو رہا ہے، آپ اس میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں یا اپنی جو وش ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. اس طرح کی جو بات کہے تو وہاں پر اگر مسلمان اور کچھ نہیں کر سکتا نا، تو یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھیے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ یہ ہمارے ہاں ہمارے اسلام میں یہ منع ہے. ہم آپ کے ساتھ اچھے خیالات، اچھے احساسات رکھتے ہیں. آپ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے سے، دوست ہونے کے ناطے سے، محلے والے ہونے کے ناطے سے ہمارے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کو اچھا ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے. بس اتنی سی بات کہہ دیں. غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے وہ غصے کے اظہار کرنا، تم لوگ یہ ہو، تم کافر ہو، یہ جو انداز ہوگا یہ ان کو متنفر کرے گا. لیکن یہ ان سے یہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم اس پہ آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے لیے ہمارے اچھے خیالات موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی بات آپ نے پیش کی کہ جب دنیا کا جو بدترین کافر تھا، جیسے بدترین کافر بہت ابلیس ہے اور فرعون ہے اور اسی طرح جو ہے قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ دنیا کے بدترین کفار میں شمار ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہے ایک بہت بڑا بدترین جو کافر تھا فرعون، اس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو یہ تعلیم ان کو دی جا رہی ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ اس کے سامنے جو ہے تم لوگ قولاً لینا، نرمی سے بات کرو، نرم بات جو ہے اس کے سامنے پیش کرو. تو جب اتنے بڑے دشمن اسلام اور دشمن خدا، دشمن انبیاء، تو اس کے سامنے بھی جو ہے یہ بات کہی گئی کہ اس کے ساتھ جو ہے نرمی سے بات کرو. تو پڑوسی کا تو حق بہت زیادہ ہے، ان کے سامنے بھی جو ہے ہم پیار سے بات کریں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے بتایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں پر مسلم غیر مسلم کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ مسلمان کے ساتھ بھلی بات کرو، غیروں کے ساتھ جو ہے سخت بات کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے سامنے بھلی بات کرو. تو اس طرح جو ہے بھلی بات کرنا بھی یہ ثواب کا کام، اجر کا کام ہے. آپ کے اخلاق سے وہ خوش ہوں گے، آپ سے مطمئن رہیں گے اور ان کو یہ خوشی ہوگی کہ دین اسلام کی تعلیمات میں بات بتائی گئی کہ مسلمان یا غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ جو ہے مسلمان اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بھلی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کا انداز بھی جو ہے ان لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں متاثر کرنے کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. دوسرا سوال محترم نظام الدین صاحب کا کہ اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے کہ وہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم کافر ہو، یا فلاں مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، کیا یہ کہنا اس کا صحیح ہے؟ اور اگر وہ مسلمان ہی ہے تو کیا کفر کا کلمہ اس کی طرف لوٹ کے آئے گا؟ جس سے بھائی یہ بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنے سے بار بار منع کیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فوراً جو ہے جو فرشتے موجود ہیں فوراً اسے نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ الفاظ پیش کریں. اور اسی طرح بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اب آتی ہے بات، ہم اس حدیث پہ بھی غور کریں گے جس میں بتایا گیا کہ جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ دو افراد تھے، ایک نیک تھا اور دوسرا جو ہے گنہگار تھا.
اور جو ہے نیک بندہ جو ہے گنہگار کو بار بار ترغیب دیتا تھا کہ تم گناہ چھوڑو، نیک کام کرو. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو نیک بندہ تھا جو بار بار حکم دیا کرتا تھا، اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بتائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس بندے سے سنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سامنے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں یا نہ کروں؟ تم نے یہ قسم کیوں کھائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ قد غفرت لہ وحبطت عملک، کہ اس بندے کو تو میں نے معاف کر دیا لیکن تمہاری تمام نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا، نعوذ باللہ. تو اس طرح جو ہے کسی کے سلسلے میں فتوے فیصلے صادر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بے نمازی بندے کو آپ نے کتنی بار اس کے حق میں غائبانہ طور پر تنہائی میں جب آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو کتنی بار آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے، اس کو دین پر دین کی پابندی کرنے والا بنا دے. پھر کتنی بار آپ نے اس کو نماز کی طرف دعوت دی، آپ سوچیے. اور وہ بے نمازی ہے، کافر ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک نماز کو چھوڑنے کا جو معاملہ ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے نماز کو چھوڑتا بھی ہے اور نماز کا منکر بھی ہے کہ نماز کو دین اسلام میں نہیں مانتا، تو وہ تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، اپنی زبان پر الفاظ لائیں نہ لائیں اور آپ اس کے نگران نہ بنے یا نہ بنے، مگر جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر وہ شخص دین اسلام میں نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، یعنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اسے چاہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور نماز کی پابندی کرے اور کثرت سے نوافل پڑھے تاکہ گزشتہ دنوں میں جو کوتاہی اس سے ہو رہی تھی اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے. تو مطلب یہ ہوا صاحب کسی کے بارے میں کہنا کہ زبان سے کہ وہ کافر ہے یا تو ہے، اس طرح یہ الفاظ کہنا جو ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اور بے شک حدیث میں الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو یہ استعمال کیا اور حقیقت میں وہ اس طرح نہیں تھا، تو اگر وہ ہے واقعی تو وہ اس پر وہ بات نافذ ہوگی، اور اگر وہ حقیقت میں اس طرح نہیں تھا تو جس نے یہ کہا اس پر وہ بات لوٹ کر آتی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ شخص جو ہے چونکہ ایک مسلم کو کافر کہا، نعوذ باللہ، مننے سے پہلے اس کے اوپر یہ الفاظ جو ہے نافذ ہو سکتے ہیں اور یہ بندہ اسلام سے محروم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے یہ الفاظ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس کے ذمہ دار، اس کے مسئول نہیں. صرف اسی بات، اس حد تک ہماری ذمہ داری، ہمارا اختیار ہے کہ جو بھٹکے ہیں، جو دین سے دور، ان کی ہدایت کے لیے پہلے آپ دعا کریں، پھر ان پر جو ہے دین کی طرف لے آنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جو ہے میرے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بندہ کس حد تک یعنی نیک ہے، دیندار ہے کہ نہیں، تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مجبوری کی حالت میں آپ یہ بات جو ہے یعنی غیبت کی جو جائز صورت ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اس طرح کے لوگ ہیں، یا فلاں شخص جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے. پھر آپ سوچ لو، یہ تو کہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، دین سے خارج ہو گیا. ایسے الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد شبیر ہے. شبیر بھائی، کیا سوال ہے؟ ایک سوال ہے، جو صلاۃ التسبیح نماز ہے نا، روم میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے، بس وہ ایک ہی سوال ہے. اچھی بات، بہت شکریہ. ابھی جواب آئے گا بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا، صلاۃ التسبیح روم میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب، اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں ایسی ہیں جن کا درجہ جو ہے وہ فرض کا ہوتا ہے. جیسے ہر دن 5 وقت فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں مسلمان، ماشاءاللہ. اور کچھ نمازیں جن کا درجہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر سے پہلے اور ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور پھر وتر. تو اس طرح کئی نمازیں ہیں. ان کے علاوہ کئی نوافل ہیں اور پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، تہجد کی نماز. اس طرح بہت ساری نفل نمازیں ہیں.
تو ان تمام نمازوں کے بعد ہم صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں بتانا چاہیں گے کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں حضرت عباس جو پیارے نبی کے جو چچا تھے، صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے نام سے ابو داود میں سنن ابو داود کے اندر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ پیارے نبی نے حضرت عباس کو جو ہے یہ بات بتائی کہ آپ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ تو اب اس روایت کے سلسلے میں جو ہے بہت سارے جو قدیم علماء ہیں، ان میں سے حافظ ابن حجر، امام ابن تیمیہ اور اسی طرح بہت سارے علماء جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ مستند نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہر ایک رکعت کے اندر قیام میں، رکوع میں، سجود میں اور اسی طرح جو ہے جلسے میں اور قعدے کے اندر کئی دفعہ جو ہے ایک قسم کی مخصوص تسبیح پڑھنے کا جو ذکر آیا ہے، ایسی نماز جو ہے شاید پیارے نبی سے وارد نہیں ہے، یہ کسی شخص نے، کسی راوی نے اپنی طرف سے اس کو بنا دیا۔ تو یہ اکثر علماء یہ اس بات پر مطمئن ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کا درجہ بتایا ہے، تو بعض علماء اس روایت پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اکثر علماء اس بات پہ مطمئن نہیں۔ تو اس بات پہ مطمئن نہیں کا مطلب اس پہ آپ عمل نہ کریں، بلکہ اس کے بجائے بہت ساری جو دیگر نمازیں ہیں، مثلا تہجد کی نماز ہے اور صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے دیگر جو تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، بہت ساری نفل نمازیں، ان کی پابندی آپ کریں۔ اور جیسے آپ تہجد کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، اگر مسجد کھلی ہے فجر سے پہلے آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نفل نمازیں چاہے آپ گھر پہ ادا کریں، چاہے مسجد میں ادا کریں، چاہے روم میں ادا کریں، کہیں بھی ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نمازوں کے سلسلے میں، فرض نمازوں کے سلسلے میں با جماعت جب جماعت ہو رہی ہے تو مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں، اور نفل نمازوں کے سلسلے میں مسجد یا پھر کمرہ یا مکان، اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہد سلطان آدمی بات کر رہا ہوں سر بھائی۔ جی شاہد بھائی۔ جی سر بھائی، نماز کے بعد کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ عمل کیسا ہے، اور کیا اس طرح سجدہ کر کے دعا کرنی چاہیے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ اچھی بات ہے جی۔ ایک چھوٹا سوال اور، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانوروں جیسے گائے بھینس کو نظر لگ جاتی ہے؟ اگر لگ سکتی ہے تو نظر کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ دو سوال ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جی، السلام علیکم جی۔ مولانا، پہلا سوال محترم شاہ صاحب کا کہ نماز کے بعد کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، کیا اس کے یہ مسنون ہے یا اس کی اجازت ہے؟ جیسے بھائی، بے شک دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کو عبادت بتایا گیا اور دعا کو عبادت کے لیے مغز کا مقام دیا گیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا جو حکم دیا گیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور خود ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں دعا کا جو ہے نمونہ، دعا کی مثالیں، دعا کے طریقے ہم دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دعا کی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پیارے نبی نے جو ہے، جو دوس نامی قبیلہ تھا یمن کا، جس سے تعلق رکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہ اللہم اہد دوسن واتی بہم، کہ یا اللہ دوس جو قبیلہ ہے ان کو ہدایت دے دے، ان کو تو وہاں سے لے کر مسلمان بنا کے یہاں پہ میرے پاس لے آنا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے بارے میں دعا تھی کہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے، اور ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے بارے میں محبت امت کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے دعائیں کی۔ اسی طرح ایک صحابی نے آ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے قحط سالی آ گئی، آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، جب بارش زیادہ ہو گئی تو پھر انہوں نے شکایت کی کہ جو ہے سیلاب آ گیا ہے، تو پھر آپ نے دعا کی تو پھر سیلاب، بارش رک گئی۔ تو اس طرح دعا کرنا پیارے نبی سے، پیارے نبی کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دعا کے آداب میں سے ایک ادب بتایا گیا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کروں۔ دعا کے یہ آداب ہمارے سامنے بتائے گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ دعا کریں دونوں ہاتھ اٹھا کر،
لیکن ایک اور مقام ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ کوئی بھی بندہ جب سجدے کی حالت میں رہتا ہے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے دعا مانگو، یعنی کثرت سے دعا مانگنے کی کوشش کرو۔ تو سجدے میں دعا مانگنے کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی۔ اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے اندر کم از کم 3 دفعہ جو سجدے کی تسبیح ہے وہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی دعا آپ مانگنا چاہیں آپ مانگیں۔ جب نفل نماز پڑھتے ہوں تو تسبیح 3 بار یا 10 بار پڑھنے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہیں آپ نماز کے اندر سجدے میں جو سجدے کی تسبیحات مکمل ہوتی 3 سے لے کر 10 تک علماء نے بتایا کہ آپ جو ہے 3 بار یا 5 بار 7 بار 9 بار 10 بار پڑھنے کے بعد جو دعا مانگنا چاہیں آپ بالکل مانگے، کوئی حرج نہیں۔ ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا تقبل منا، جو دعائیں مانگنا چاہے مانگے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نماز کے بعد جو ہے الگ سے ایک مخصوص سجدہ کر کے اس سجدے میں دعا مانگنا، اس کو تمام علماء نے خلاف سنت بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہمیں کبھی بھی پیارے نبی سے، صحابہ کرام سے، ائمہ کرام سے کسی سے نہیں ملتا ہے۔ اس طرح کا سجدہ کر کے دعا مانگنا سنت کے خلاف ہے۔ اس سے ہٹ کر جیسے ہم نے بتایا کہ آپ فرض نماز کے سجدے میں تسبیحات کے بعد یا نفل نمازوں کے سجدوں میں تسبیحات کے بعد آپ دعا مانگے، یا نمازوں کے بعد آپ تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہوتے ذکر و اذکار وغیرہ سے، اس کے بعد آپ دعا مانگے، نماز سے پہلے نماز کے بعد کبھی بھی آپ دعا مانگے، تو یہ طریقہ تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اس طرح نمازوں سے ہٹ کر الگ سے مستقل سجدہ کر کے جو ہے دعا مانگنا، اس کا طریقہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا جانور، گائے، بھینسیں، انہیں بھی نظر لگ جاتی ہے؟ اگر لگ جاتی ہے تو کس طرح دور کی جائے؟ جس سے بھائی اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہاں اس بات کا امکان ہے، احادیث کی روشنی میں ہے بات ملتی ہے کہ نظر جو ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، یا پھر جوان بچہ بوڑھا ہو، یہاں تک کہ جانور ہو، یہاں تک کہ مکانات وغیرہ ہو، سامان وغیرہ کچھ بھی ہو، کسی کو بھی نظر بد جو ہے لگ سکتی ہے، نعوذ باللہ، اس بات کا امکان ہے۔ تو گھر کو نظر لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں جو آگ لگ سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ گاڑی کو نظر بد لگنے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کو حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جانور کو جو ہے جانور کے ساتھ معاملہ پیش آنے کا مطلب جانور جو ہے وہ مر سکتا ہے، جانور کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ تمام امکانات موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے جو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت جو ہے بتائی گئی ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قرآن کے اندر یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پاس اگر کوئی خوبی یا خوشی دیکھتا ہے تو اس کے حق میں جو ہے ما شاء اللہ لا قوة إلا باللہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا مخلص ہے، وہ آپ کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، آپ کا گھر، آپ کی سواری، آپ کا جانور، آپ کے بچے، آپ کی خوشی، اس پر وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سامان کو نہ اس کی نظر لگے نہ کسی اور کی نظر لگے، تو پھر جو ہے یہ اس کی طرف سے خلوص کی علامت ہے۔ اور آپ بھی اپنی چیزوں کے سلسلے میں اپنے جو بھی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ نظر لگ سکتی ہے، ان کے بارے میں آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو نظر بد لگی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگر لگ چکی ہے تو اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو علماء نے ان میں سے ایک طریقہ جو ہے بتایا ہے کہ سورۃ الملک کے اندر جو ابتدائی جو آیات ہیں ان کے اندر جو ہے فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اس کے اندر جو ہے نظر بد سے بچنے کا طریقہ، بچنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ القلم کے اندر بھی جو ہے ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اس طرح کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جو ہے نظر بد سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید جو احادیث کے اندر ایک مخصوص دعا پائی جاتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان دونوں کے لیے بھی یہ دعا پڑھ کر نظر بد سے بچانے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہاں پر جو عین اللامہ جو ہے یعنی نظر بد لگانے والی جو آنکھ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو پناہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو کئی مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا استعمال کر کے آپ جو ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے نظر بد سے بچا سکتے ہیں، اور اگر نظر بد لگ بھی گئی تو آپ جو ہے ان دعاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کے بارے میں بڑی خاص فضیلت آئی ہے کہ ایسی صورتیں جو پیارے نبی کے اوپر نازل ہوئی، یہ دونوں صورتیں ماشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں پایا جاتا ہے، شیاطین کے شر سے، نظر بد کے شر سے، حاسدین کے شر سے۔ تو ان دونوں کو آپ جو ہے ان دونوں کی تلاوت کر کے جن جانوروں کو نظر بد لگا ہوا ایسا اندیشہ ہو، لگنے کا اندیشہ ہو، تو ان دونوں پر ان جانوروں پہ یہ صورتیں پڑھ کر آپ دم کریں، بلکہ تینوں صورتوں کو آپ پڑھیں جیسا کہ پیارے نبی کا عمل تھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر آپ ان کے اوپر آپ دم کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے پانی میں دم کر کے یہی پانی ان جانوروں کو پلائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف اسی کے اوپر یقین نہ کرے کہ کسی نے نظر لگا دی، ایسا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جسمانی مرض بھی ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے، دوا علاج کروائیے، تمام چیزوں کا احاطہ کریں تاکہ کوئی ایک گوشہ بھی جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے، اس طرح علاج کرے، دعا کرے، دوا سب کر کے جو ہے اپنی حفاظت اور اپنے جانوروں کی حفاظت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اب اگلا سوال تو نہیں لے پائیں گے اس لیے کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، البتہ اسی حوالے سے اگر بس یاد دہانی کے لیے کہ اگر ہم روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تینوں کل پڑھ لیتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں یقین دلایا ہے کہ محفوظ رہو گے تم، تو یہ محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نظریں اور پھر اس کے بعد نظر بد اور جو بھی جتنی بھی جس طرح کے بھی کوئی نقصانات پہنچنے کے اندیشے ہوں، آگ کا ہو یا دوسرا، اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اسے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آج کل کے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ یوں کہیے کہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ابھی اس ہفتے کے دوران ہی یہ بات یہ آئی ہمارے سامنے کہ جو فتوی جس کمیٹی پر، جس ادارے پر، جس ملک پر ہم بہت اعتماد کیا کرتے تھے کہ جی وہ بہت احتیاط کرتے ہیں فتویٰ دینے میں اور ان کے فتاوی بہت صحیح ہوتے ہیں، آج کل ان کے طرف جو فتاوی کے نکالے جا رہے ہیں وہ حیران کن ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ان کو کہ جن کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس طرح کے فتاوی آپ کے ہاں سے نشر ہو رہے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ تفصیلات میں جائیں اور اس کے ان کے یوں کہ ان کی خامیاں بیان کریں۔ ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ سامعین ان حالات میں خبریں ذرا غور سے سنیے گا، سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، یہ جو کچھ بھی حالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس میں کوئی غلط فہمی، کہ ہم کسی غلط فہمی کے شکار ہو جائیں، کسی نیک آدمی کو ہم برا سمجھ لیں، کسی برے آدمی کو ہم کہیں کہ وہ دھوکے باز کو ہم نیک سمجھ لیں اور اس کی باتوں میں آ جائیں، تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں جو حق بات ہے وہ دکھا دے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اور جو باطل ہے، گمراہ کن چیزیں ہیں یا گمراہ کن باتیں ہیں، ان سے وہ بھی ہمیں دکھا دے، بتا دے کہ یہ باطل ہے، اس سے بچ کے رہو، اور بچنے کی توفیق بھی دینے والا تو ہی ہے، تو ہمیں اس سے ان چیزوں سے بچا کے رکھ۔ اس دعا کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور میرا جو اشارہ ہے وہ ابھی جو سعودیہ کی طرف سے فتویٰ دیا گیا ہے، وہاں کی جو بڑے علماء کی بڑی کمیٹی، اس نے کمیٹی یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ اخوان المسلمون اور یہ داعش اور یہ سب گمراہ کن تنظیمیں، حالانکہ وہ خود کمیٹی والے ایک زمانہ تھا کہ اخوان کے اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے،
اس سے زیادہ اور کیا بات کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ.